بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ آج اس پیریڈ میں جو درس ہوگا اس باب کے متعلق ابواب الطب، باب ما جاء فی تبرید الحمى بالماء۔ یہ ابواب الطب میں ایک باب امام ترمذی نے یہ بھی قائم کیا کہ گرمائش کو تندہ کرنا پانی کے ذریعہ سے، تبرید الماء حمى بالماء، حمّہ کو یعنی گرمائش کو یا بخار کو کم کرنا پانی کے ذریعہ سے۔ یہ نبی صلی اللہ امام ترمذی کے فقہ ہے، اور اس کی ماتحت جو حدیث ذکر کرتا ہے صحیح حدیث اسی سے استدلال کیا۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعید بن مسروق عن عبایہ ابن رفاعہ عن جدہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ۔ رافع بن خدیج صحابی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمى فور من النار، الحمى فور من النار۔ حمّہ کہتے ہیں بخار کو، اور کہا کہ بخار فور من النار، یہ جہنم کے شعلوں میں سے اور غلیان یعنی اس کی فوران میں سے ایک ہے، ان میں سے ہے۔ جہنم کی جو شعلہ ہے بلک ہے اس میں سے ایک حمّہ ہے۔ اور اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ بخار جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے یا ان کی گرمائش میں سے ایک گرمائش ہے۔ اس میں اختلاف کیا کہ حمّہ کو جہنم کی طرف نسبت کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حقیقتاً یہ جہنم کی گرمائش کا ایک حصہ ہے اور اس کے جو شعلہ کا حصہ ہے، انسان کے جو بیمار انسان کے جسم میں وہ داخل ہوتا ہے یا بیمار انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں جو گرمائش موجود ہے اور جو حرارت موجود ہے، یہ قطعۃ من جہنم کے کیا ایک ٹکڑا ہے۔ جیسے کہ دوسری حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیء جہنم۔ اور جہنم کے بارے میں کہا کہ لہا نفسین، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء۔ یہ ابردوا بالظہر، زور کو لیٹ کریں اور تند وقت میں پڑھیں اور لیٹ کر کے پڑھیں۔ کیوں؟ فإن شدۃ الحر من فیء جہنم، اس لیے کہ جو گرمی کے زمانہ میں یہ جو حرارت ہے، گرمائش جو آج کل بھی ہے، یہ من فیء جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ تشبیہاً وارد ہے، حقیقتاً نہیں ہے، تشبیہ ہے۔ تشبیہ کس طرح؟ یعنی جو بخار کی گرمائش ہے یہ جہنم کی گرمائش سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ جہنم کی گرمائش ہے اسی طرح ہی بخار کی گرمائش، مشابہت کی وجہ سے کہا کہ من فیء جہنم۔ بہرحال ہما فور من النار، اور بخار یہ آگ کے جہنم کے یا آگ کے ایک قطعہ ہے، ایک جز ہے۔ فابردوها بالماء، اور اس کو تند کریں، کم کریں، بالماء پانی کے ذریعہ سے۔ اور یہی حدیث ہے کہ اگر کسی کو شدید بخار ہے اس کو نہلایا جائے۔ وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر و ابن عمر و امرأۃ الزبیر و عائشہ بن عباس، انہی صحابہ اکرام میں سے بھی حدیث منقول ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 2074۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمى من فیء جہنم، حمّہ بخار یہ جہنم کے شعلوں میں سے ہیں۔ فابردوها بالماء، اور اس کو تند کریں اور اس کو کم کریں، بالماء پانی کے ذریعہ سے۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے کہا کہ حدثنا ہارون بن اسحاق قال حدثنا عبدۃ عن ہشام بن عروہ عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر
رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث کی دوسری سند بھی موجود ہے اور یہ بھی صحیح. اور اسماء کی حدیث میں بہت تفصیل ہے، وہ دونوں حدیث صحیح حدیث ہے. اس کے بعد بابن بغیر مطلق یعنی بغیر کوئی ہیڈ لائن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ عن داود بن حسین عن اکرمان بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم من الحمى ومن الاوجاع کلہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے من الحمى بخار میں سے، ومن الاوجاع اور دردوں میں سے، بیماریوں میں سے، سب کے سب جو بھی بیماری ہوگا بخار ہوگا ان کے لیے ان کے مقابل میں کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بخار سے اور بیماریوں سے علاج کے طریقہ سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار. کہا کہ بسم اللہ الکبیر، اللہ کے نام جو بہت بڑا ہے، اعوذ باللہ العظیم اور پناہ مانگتا ہوں اللہ پر جو بہت عظیم ذات ہے، من شر کل عرق نعار، ہر عرق نعار کے اور ہر عرق نعار کے شر سے. عرق نعار کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے. عرق نعار اصل کہتے ہیں کہ عرق نعار کہتے ہیں کہ عرق رگوں کو کہتے ہیں. نعار جو جوش ہوتا ہے اس کے اندر خون کا جو بہت یعنی گرمائش اور جو ہائی ہوتا ہے حرارت، اس کو کہا جاتا ہے عرق نعار. جیسے کہ آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور جہاں یہ فور الدم کہتے ہیں، فوار الدم جو فوارہ ہوتا ہے خون کا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے. وَمِن شَرِّ حَرِّ النَّارِ، اور آگ کی حرارت سے میں پناہ مانگتا ہوں آپ پر. اور یہ حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے ضرورت نہیں اس کو اتنا شرح کیا جائے. باب ما جاء فی الغیلۃ، غیلہ کسی کے بارے میں یہ باب کو امام ترمذی نے قائم کیا. غیلہ کیا ہے؟ پہلے غیلہ کو سمجھ آ جائے. غیلہ اور غیلہ، غیلہ عین کے غین کے ساتھ، غین کے زیر کے ساتھ، معذرت. وہی غیلہ کا دو معنی ہوتا ہے. ایک معنی یہ کہ مجامعۃ الرجل زوجتہ وہی مرضع، کہ کوئی اپنے بیوی سے قریب ہو جائے، ہم بستری کرے، اس حال میں کہ وہ ان کی بیوی اپنی بچے یا بچہ کو دودھ پلاتے ہیں. دودھ پلانے والے عورت سے ہم بستری کرنے کا معنی ہوتا ہے غیلہ. میں نے کہا کہ غیلہ کیا ہے؟ غیلہ ہم بستری کرنا اپنی بیوی سے اس حال میں کہ ان کی بیوی دودھ دے رہے ہیں، یعنی دودھ پلاتے ہیں اپنے بچہ یا بچی کو. اور اسی طرح اذا حملت وہی مرضع، اذا حملت وہی مرضع، جب غیلہ کا دوسری معنی ہے کہ یہ عورت حاملہ دار ہو جائے اس حال میں کہ خود دودھ پلا رہے ہیں، یعنی پہلے بچہ کو دودھ پلا رہے دوبارہ بھی ان کے حمل ٹھہرا یا حمل ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں غیلہ. غیلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ منع کریں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، چونکہ یہود یہ کام کرتے تھے، منع کرتے ہیں بستری سے دودھ پلانے کے وقت میں یا حمل کے وقت میں حمل ہو جائے تو اس سے منع کرتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو میں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ عرب لوگ یہ کرتے ہیں کہ غیلہ سے عرب لوگ تجیدون عن الغیلہ یحترزون عن الغیلہ، عرب لوگ غیلہ سے بچاتے یا بچتے اور گمان یہ کرتے کہ کوئی بھی حمل کی حالت میں دودھ پلانے کی حالت میں کوئی بھی شخص وہ اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتا ہے یا ہم بستری کرتا ہے تو کہا کہ اس کی جو بچہ ہے یہ بیمار ہو جائے گا اور یہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں کے، یہود کی نہیں، ان عربوں کے اس گمان کے مطابق ارادہ کیا کہ منع کرے، اس حاملہ دار عورت سے ہم بستری کرنے کو منع کریں.
لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فارس اور روم لوگ یہ امبستری کرتے ہیں، اس حالت میں ان کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو لم ینہا فلم ینہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے؟ سمجھ آ گیا کہ غیلہ امبستری کرنا عورت سے اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہے یا حاملہ دار ہو جائے اس حالت میں کہ وہ دودھ پلا رہے، تو یہ عرب لوگ اس حالت میں امبستری سے بچتے تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عربوں کی عادت کے مطابق دیکھا کہ منع کرے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فارس اور رومی اور فارسی لوگ یہ امبستری کرتے ہیں، ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، فلم ینہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ یہ درست ہے۔ غیلہ یہ اسی کو کہتے ہیں۔ حدیث 2076 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یحیی بن اسحاق قال حدثنا یحیی بن ایوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروہ عن عائشہ ابنۃ وہب وہی جدامہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اردت ان انہا عن الغیال، میں نے ارادہ کیا کہ غیال سے منع کروں، غیلہ سے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ فَإِذَا فَارِسٌ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ، میں نے اچانک دیکھا کہ فارس اور رومی لوگ یہ کرتے ہیں، غیلہ کرتے ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ، اور یہ غیلہ ان کے اولاد کو قتل نہیں کرتا یا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ وفی الباب عن اسماء بنت یزید وهذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اسی حدیث کو مالک بھی روایت کیا بالاسواد عن عروہ عن عائشہ کی طرح عن جدامہ بنت وہب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مالک نے کہا کہ والغیال، غیال کا یا غیلہ کا معنی کیا ہے؟ ان یطع الرجل امرأته ویترضعه، کہ ایک شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کرے اس حال میں کہ اس کی بیوی دودھ پلا رہی اپنے بچے یا بچہ کو، تو یہ اس کو کہتے ہیں غیلہ۔ دوسری حدیث ہے اس باب میں 2077 حدثنا عیسیٰ ابن احمد قال حدثنا ابن وہب قال حدثني مالک عن ابی الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروہ عن عائشہ عن جدامہ بنت وہب الاسدیہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ جدامہ بنت وہب الاسدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لقد ہممت انہا عن الغیلہ، میں نے یقیناً پختہ عزم اور ارادہ کیا کہ غیلہ سے منع کروں، کہ غیلہ نہ ہو جائے۔ حتیٰ ذکرت ان الروم و فارس، کہ یہاں تک کہ مجھے یاد آ گیا کہ روم اور فارس یصنعون، اور غیلہ کرتا ہے، یعنی دودھ پلانے والے عورت سے ہم بستری کرتے ہیں، یہ لوگ یصنعون ذالک فلا یضر اولادہم، اور ان کے اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو لہذا میں نے بھی منع نہیں کیا۔ قال مالک والغیلۃ ان یمس الرجل امرأتہ وہی ترضع، غیلہ یہ کہ انسان اپنی بیوی کو چومے یا اس سے قریب ہو جائے اس حال میں کہ وہ دودھ پلاتے ہیں۔ قال عیسیٰ ابن احمد وحدثنا اسحاق ابن عیسیٰ قال حدثني مالک عن ابی الاسود نحوہ، اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو بھی روایت کیا گیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے باب ما جاء فی دوائی ذات الجنب، ذات الجنب کے علاج کے متعلق۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ذات الجنب کیا ہے، ذات الجنب کیا ہے۔ ذات الجنب اس کو کہتے ہیں اس بیماری کو کہ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا ہے، ہمیشہ وہ اس کے ایک پہلو زمین پر ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، وہ ذات الجنب یعنی وہ اسی کو ہمیشہ ایک پہلو زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کو کہا کہ جنب والا ہے، یعنی جو پہلو کی بیماری، اس کو کہتے ہیں ذات الجنب۔ اور اس میں اس کی علاج کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا اور اس کی ماتحت 2-3 حدیث ذکر کیا۔ پہلا حدیث حدثنا محمد بن بشار، حدیث 78
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینعت کا من ہوتا ہے یمدحو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کی تیل اور ورس کی ذریعہ سے ذات الجنب کو علاج کرنے کو تعریف کرتے ہیں. یعنی ذات الجنب بیماری کو ورس اور زیت کے ذریعہ سے علاج کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہترین علاج ہے. بہترین علاج ہے اس کو زیتون کے ذریعہ سے اور ورس کے ذریعہ سے اس کو علاج کیا جائے. اور یہاں ورس کیا ہے؟ اب زیت کو جانتے ہیں، زیتون ہے، تیل زیتون. اور ورس کیا ہے؟ یہ ورس ایک پودا کا نام ہے جس کو کاشت کیا جاتا ہے یمن کی زمین میں. اور اس کی حرارت اور اس کی یبوست، یعنی یہ اس پودا کے خشکی اور اس کی گرمائش ایک نمبر ہے. ایک نمبر خشک اور ایک نمبر گرم دوا ہے، گرم پودا ہے. اور اس کا سب سے جو عمدہ اور بہتر ہے وہ لال قسم کا ہے، لال قسم کا. اور یہ لال قسم کا جو ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے. تو یمن میں اگتا ہے یہ ورس. اور یہ میں نے کہا کہ یہ ایک نمبر گرم اور ایک نمبر خشک ہے، یعنی اس میں خشکیت کا مادہ اور حرارت کا مادہ غالب ہے. اور اس میں سب سے بہتر قسم وہ ہے جو لال ہو اور نرم ہو. تو یہ بہت کم ہے، کم ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں ورس. یہ ایک پودا کا نام ہے. اور یہ دونوں کے ذریعہ سے ذات الجنب جو بیمار ہے اس کو علاج کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور اس کو تعریف کیا. مانے کہ یہ وہ کل کے لیے نہیں تھا، آج بھی اگر یہ ورس مل جائے آپ کو، زیتون کا تیل مل جائے، جو بیمار ذات الجنب ہے ہمیشہ، وہ بیچارہ بیمار ہے کہ نہیں اٹھ سکتا، اس کو علاج کر سکتے ہیں. قال قتادہ وَيُلَدُّ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِي. کہا کہ اس کو ڈالا جائے گا اسی طرف سے جو وہ شکایت کرتا ہے. جیسے کہ اگر دائیں طرف اس کا شکایت ہے تو دائیں طرف سے، اگر بائیں طرف ہے بائیں طرف سے. لیکن یہ حدیث کی امام ترمذی نے حسن صحیح کہا اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس کے بعد حدیث ہے، حدیث 2079 ہے. حدثنا رجاء ابن محمد العذری قال حدثنا عمرو بن محمد بن ابي رزين قال حدثنا شعبان خالد الحذاء قال حدثنا ميمون ابو عبد الله قال سمعت زيد بن ارقم قال امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحری والزیت. ذات الجنب بیمار کو ہم علاج کریں قسط بحری کے ساتھ اور زیتون کے تیل کے ساتھ. قسط بحری ایک لکڑی ہوتا ہے اور قسط ہندی ایک الگ ہے اور قسط البحری الگ ہے. ایک لکڑی ہوتا ہے، یہ پنساریوں کے پاس موجود ہے، اس کو پیس کر اور اس کو وہاں دوا بنا کر اس کو دیا جاتا ہے یا اس کو ابال کر اس کے پانی کو پلایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قسط البحری اور زیت اور تیل کو کہتے ہیں. حافظ ابن قیم اور رحمہ اللہ اس نے کہا کہ طبیبوں کے یعنی ڈاکٹروں کے نزدیک یہ دو قسم کا ہے. یہ جو ذات الجنب دو قسم کی بیماری ہے. ایک تو حقیقتاً یہ موجود ہے، ذات الجنب حقیقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ورم ہے جو پھول جانا اور گرم دانہ جیسے ہوتا ہے انسان کے ایک پہلو میں ایک طرف نکلتا ہے، گرم دانہ جیسے ہے لیکن ورم ہے، اس طرح پھول جاتا ہے، ورم کرتا ہے، سوجن ہے.
اور یہ گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم، اور یہ انسان کے ایک طرف میں نکلتا ہے، دائیں یا بائیں میں، اور یہ پوری پسلیوں کی اس طرف کو متاثر کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذات الجنب حقیقتاً۔ دوسری ذات الجنب جو اس کے ساتھ تشبیہاً ہوتا ہے، مشابہت، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ہی طرف انسان کے کسی پہلو میں یہ ہوتا ہے، دائیں بائیں میں، لیکن یہ اس کی علامات ہیں، وہ ذات الجنب بیماری کی علامات اس میں موجود ہے، لیکن وہ بیماری نہیں۔ مثلا ذات الجنب جو بیماری ہے اس میں بخار ہوتا ہے، اور اس میں کھانسی ہوتا ہے، اور اس میں درد ہوتا ہے، اور اس میں نفس کی تنگی، نفس بہت تنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے ذات الجنب بیماری کا۔ میں نے کہا ذات الجنب بیماری کے بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتا ہے، درد ہوتا ہے سخت، اور اس طرح نفس کی تنگی ہوتا ہے، نفس تنگ ہو جاتا ہے، انسان بہت تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بلڈ پریشر ہے یہ ہائی ہو جاتا ہے، لیکن وہ زمین پر گرا ہوا نہیں کہ اٹھ نہ سکے۔ ذات الجنب حقیقی ہے کہ اس میں ورم ہوتا ہے، اور ورم موجود ہوتا ہے، لیکن غیر حقیقی میں ورم تو نہیں ہے، لیکن جو باقی آثار ہے یا اوصاف ہے ذات الجنب بیماری کا اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح ہے، صحیح لا نعرف، لیکن کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں مگر میمون کی طرح، یعنی میمون اب عبداللہ کی طرح جو روایت کیا ہے عن زید بن ارقم، اور پھر کہا کہ اس کو روایت کیا میمون سے زید بن ارقم کے علاوہ اور لوگوں نے بھی، اور کہا کہ یہ اس حدیث کو وہ ذات الجنب کا معنی یعنی السلہ یہ تعریف کیا، لیکن یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، اس کو لے لیں گے۔ حدثنا حدیث 80 نمبر 2080، حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن زید عن یزید ابن خصیفہ عن عمرو بن عبداللہ ابن کعب السلمی ان نافع ابن جبیر ابن مطعم اخبرہ، نافع ابن جبیر ابن مطعم یہ عبداللہ ابن عامر ابن عبداللہ ابن کعب کو بتایا، عن عثمان ابن ابی العاص، عثمان ابن ابی العاص سے روایت کیا انہو قال، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجعن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اور میری درد تھا، یعنی میں بیمار تھا، وبی وجعن، اور مجھے بیمار تھا، قد کاد یہلکنی، اور قریب تک یہ بیماری مجھے ہلاک کرے، یعنی میں مر جاؤں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح بیمینک 7 مرات، کہا کہ اپنے سیدھی ہاتھ سے 7 بار مسح کرو، اس طرح مسح کرو، وقل، اور کہہ دو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عزت پر اور اس کی قدرت پر، کس چیز سے؟ من شر ما اجد، ہر وہ چیز کی برائی سے جو میرے اندر موجود ہے یا میں محسوس کر رہا ہوں۔ قال ففعلت، عثمان ابن ابی العاص کہتا ہے کہ میں نے کیا، یعنی 7 بار اس کو پڑھ کر اپنے مسح کیا سر پر اپنے سیدھے ہاتھ سے، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے گیا وہ بیماری جو میرے اندر تھا، وہ بیماری جو مجھے پر لاحق تھا، موجود تھا، اس کو اللہ نے لے گیا۔ فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ، اور میں ہمیشہ اسی دعا پر اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو نصیحت کرتا کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، اور اس میں کرنے کا پھر عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کیا۔ اس کے بعد باب ما جاء فی السنہ، سنہ آج کل مشہور معروف ہے، جو کرونا کے زمانہ میں سنہ مکی آپ لوگ کہتے ہیں، سنہ مکی۔
سنا مکی کہتے ہیں آپ لوگ، اور سنا مکی بہت سستا تھا، بہت مہنگا بھی ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ سستا ہو گیا۔ اور سنا کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کیا ہے، لیکن یہاں جو امام ترمذی نے حدیث نقل کیا وہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ ایک اس میں دوسری حدیث موجود ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا عتیبہ بن عبد اللہ عن اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے سوال کیا، بما تستمشین، بما تستمشین، یعنی کہا کہ اگر قبض ہو جائے تو قبض کو کس چیز کے ذریعہ سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی کس چیز کے ذریعہ سے اپنے قبض کو علاج کرتے ہیں، قبض کو علاج کرتے ہیں۔ قالت، اسماء نے کہا بالشبرم، شبرم کے ذریعہ سے۔ قال ہارن جارن، ہارن جارن، شبرم ہارن جارن، یہ شبرم ایک گیا یا ایک پودا کا نام ہے، اور یہ زمین کی حجاز کے سرزمین میں ہوگا، اور اس کی سب سے بہترین قسم وہ مکہ مکرمہ میں ہوگا، اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ دوا ہے، بہت اچھا دوا، اور اس کی مزاج گرم ہے طبیعت، اور خشک بھی ہے، ایک نمبر گرم اور ایک نمبر خشک ہے۔ اس کو پھر کہا کہ قالت، کہا کہ ثم استمشیت بالسنا، پھر کہا کہ میں نے اس اپنے قبض کو علاج کیا سنا کے ذریعہ سے، بالسنا، سنا مکی کے ذریعہ سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان شیئا کان فیہ شفاء، اگر کسی چیز میں اگر شفا ہوتے موت سے، لکان فی السنا، البتہ سنا میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ سنا کے متعلق دوسری حدیث موجود ہے۔ یہ شبرم ہارن جارن، اس کا معنی ہے کہ یہ شدید الاسہال، اور اس کو حرارت اور شدت اسہال کی وجہ سے کہا کہ شبرم، بالشبرم قالت قال ہارن جارن، ہارن جارن، یعنی یہ ہارن جارن بمعنی بہت سخت اسہال ہے اور سخت گرم ہے، اور شدت اسہال سے اس کو تعبیر کیا، یعنی ہارن جارن کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سخت اسہال اور سخت گرمائش ہے۔ اور شبرم کس کو کہتے ہیں؟ شبرم دواؤں میں سے ایک دوا ہے، اور یہ ایک درخت کے چھلکا کے جو کیا کہتے ہیں چھلکا ہے، اور یہ گرم ہے، خشک ہے، ایک نمبر، 4 نمبر، اور جب اس کو آپ استعمال کریں، یہ اس کی یہ چنا کی دانہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہ پکایا جاتا ہے، اور اس کی پانی کے ذریعہ سے پکا کر اس کی پانی کے ذریعہ سے علاج کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شبرم، اور یہ یعنی دواؤں میں سے ایک دوا ہے، اور یہ درخت سے حاصل کیا جاتا ہے چنا کی دانہ کی طرح، اور اس کی مزاج گرم ہے، اور یہ پکا کر اس کی پانی کے ذریعہ سے پانی پی کر علاج کیا جاتا ہے۔ باب ما جاء فی التداوی بالعسل، عسل کے ذریعہ سے علاج کرنا، اور یہ مشہور معروف ہے، آپ جانتے ہیں جب قبض ہوتا ہے یا ان کی اسہال ہوتا ہے تو اس کی علاج کے لیے عسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کہا۔ حدیث 2082، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، کہا ان اخی استطلق بطنہ، میرے بھائی کو اسہال لائق ہو گیا، موشن لگ گیا، میرے بھائی کو موشن لگ گیا۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسقیہ عسلا، اس کو عسل پلا دوں، اور یہ شخص واپس گیا، فسقاہ عسلا، اور اس کا عسل پلایا۔
ثم جاء پھر آیا اور کہا فقال یا رسول اللہ قد سقیت عسلا فلم يرده الا استطلاقا، کہا کہ میں نے اس کو عسل پلایا اور عسل اس کو اور موشن میں زیادہ کیا، موشن اور بھی زیادہ ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقی عسلا، دوسری بار کہا کہ اس کو شہد پلاؤ، فسقا، اس نے پلایا، ثم جاء پھر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ قد سقیت عسلا فلم یزدہ الا استطلاقا، میں نے اس کو شہد پلایا اور شہد نے زیادہ نہیں کیا مگر موشن، اس کی موشن اور زیادہ ہو گیا۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہا کہ اللہ نے سچ کہا اور سچ بولا لیکن آپ کے بھائی کی پیٹ نے جھٹلایا۔ اسقی عسلا، کہا چلو شہد پلاؤ، پھر بھی فسقا عسلا، پھر اس نے جا کر شہد پلایا، فبرا، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کبھی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے اور کبھی بھی اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔ کس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتائیں اور یہ علاج نہ ہو، لیکن اصل مسئلہ یقین کیا ہے کہ اگر ہماری ایمان ہو اور یقین ہو اور اعتماد ہو تو یقین کے مطابق اور اسی کی حیثیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن یزید عن ابی خالد قال سمعت المنہال بن عامر يحدث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یعود مریضا، کوئی بھی مسلمان آدمی کسی مریض کو عیادت کرتا ہے، لم یحضر اجلہ، جس کی اجل ابھی حاضر نہیں ہوا یعنی بیمار ہے، فیقول 7 مرات، اور اس بیمار کو کے لیے کہتا ہے 7 بار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافیہ۔ اگر یہ عیادت کرتے ہوئے اس کے لیے یہ دعا کیا 7 بار، اسأل اللہ العظیم، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بزرگ ذات ہیں، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب بھی ہے، ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا دے دیں، الا عافیہ، مگر اس کو شفا مل جاتا ہے۔ یہ دعا 7 بار کریں کسی بھی بیمار کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا، میں نے پھر بھی بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یقین کیا ہے، کہ ہمارے یقین ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یقین کی ویلیو کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جتنی ہماری یقین ہوگا اتنی ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ باب حدثنا احمد بن سعید الاشقر الرباطی او الرباطی قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا مرزوق ابو عبداللہ الشامی قال حدثنا رجل من اہل الشام قال اخبرنا ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب احدکم الحمى، جب آپ میں سے کسی ایک کو بخار لگ گیا، فإن الحمى قطعة من النار، بخار تو جہنم کا ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، فَلْيُطْفِيهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، پس چاہیے کہ اس آگ کو بجھا دیں، گرمائش کو بجھا دیں اپنے آپ سے، بالماء، پانی کے ذریعہ سے، فَلْيَسْتَنْقِ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جَرِيَّةَ الْمَاءِ، کہا کہ چاہیے کہ وہ نہر جو بہتا ہوا نہر کے اندر داخل ہو جائے اور جو نہر بہہ رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سامنے کریں، فیقول، اور کہتا ہے بسم اللہ اللہم اشفی عبدک، اے اللہ اپنے بندہ کو شفا دو، وصدق رسولک، اپنے رسول کو تصدیق کرو، بعد صلاۃ الصبح، نماز فجر کے بعد، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، فَلْيَغْتَمِسْ، پس جائے کہ وہ غوطہ لگا دیں، اسی میں 3 غمسات، 3 غوطہ، 3 ایام، 3 دن، فَإِن لَمْ يَبْرَ فِي 3 فَخَمْسٍ، اگر 3 دن میں ٹھیک نہیں ہوا جو 5 دن کریں،
اگر 5 میں بھی صحیح نہیں ہوا فی خمسن فصابن 7 دن کریں، اگر 7 میں بھی نہیں ہوا فتسعن 9 دن میں، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن اللہ، کہا کہ 9 دن سے تجاوز نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ حدیث ہی غریب اور حدیث ہی ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ البتہ پانی سے غسل کرنا تو بخار کو کم کرنے کے لیے، چاہے واش روم میں کیوں نہ ہو کوئی، یہ سنت ہے اور یہ درست ہے۔ لیکن یہ اس طرح کہ 3 اور 5 7 9 اس طرح جو ترتیب اور تحدید اور تعین کیا جا رہا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں۔ باب تداوی بالرماد، رماد کہتے ہیں راک کو، راک کے ذریعہ سے علاج کرنے کے متعلق یہ باب ہے، اور اس میں امام ترمذی حدیث نقل کیا 2085۔ حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ابی حازم قال سئل سہل بن سعد وانا اسمع، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ ابو حازم کہہ رہے ہیں بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِّيَ جَرْحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو کس چیز کے ذریعہ سے علاج کیا گیا؟ فقال، سہل نے کہا ما بقی احد اعلم به منی، عالم به منی، کہا کہ کوئی دنیا میں میرے علاوہ نہیں رہ گیا جو اس معاملہ میں وہ زیادہ جانتا ہو۔ کان علی یاتی بالماء، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آتے فی ترسہ، اپنے وہ جو ترس کہتے ہیں، وہ جو کیا آپ لوگ اس کو کہتے ہیں پدر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو بچہ اپنے ساتھ پانی لے کر سکول میں جاتا ہے اور یہ فوجیوں کے پاس ہوتا ہے، اس کے ترس کہتے ہیں۔ وفاطمہ تغسل عنہ الدم، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کو دھو رہے تھے۔ وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيرٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چتائی کو جلایا گیا، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے اوپر اس چتائی کے راکھ کو ڈالا گیا، اور یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول راکھ ڈالنے سے، اور رگوں سے جو خون نکل رہے اس کی منہ بند ہو جاتا ہے اور پھر خون رک جاتا ہے۔ حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا الولید بن محمد الموقری عن الزہری عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل المریض اذا برا وصح کالبردۃ تقع من السماء، کہا کہ بیمار کی مثال جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل صحیح تندرست ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال اس اولی کی طرح ہے جو آسمان سے گر جاتا ہے، فی صفائہا و لونہا، اولی کی طرح اس کی صفائی میں اور اس کے کلر میں، یعنی بالکل سفید اور بالکل وہ صاف ہے، یعنی اسی طرح بالکل گویا کہ ابھی یہ ٹھیک ہو گیا۔ بابن، اس کے بعد حدیث 2087۔ حدثنا عبداللہ ابن سعید الاشج قال حدثنا عقبہ ابن خالد السکونی عن موسیٰ ابن محمد ابن ابراہیم التیمی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، کہا کہ جب آپ لوگ کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتے ہیں تو فنفسوا له فی اجلہ، نفسوا له فی اجلہ، نفسوا له فی اجلہ بمعنی آپ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ سانس دے دیں ان کے لیے ان کے اجل میں، معنی یہ کہ آپ لوگ ان کی غمگینی کو دور کرنے کے لیے یا وہ الفاظ استعمال کریں جس سے اس کو تسلی مل جائے اور اس کو غم کم ہو جائے، یعنی آپ اس کے کہہ دیں کہ لا باس طہورن انشاءاللہ، کہ اس سے اس کو طاقت ملتا ہے اور اس کے غمگینی دور ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، اور یہ آپ کی بات کسی چیز کو کوئی فائدہ تو نہیں دے سکتا ہے یا کسی چیز کو دور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل کے لیے دلجوئی کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔
اور اس کے بعد حدیث 88 نمبر 2088 حدثنا حناد و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن عبد الرحمن بن یزید عن جابر عن عبد الرحمن بن یزید ابن جابر عن اسماعیل بن عبید اللہ عن ابی صالح الاشعری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من وعاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عیادت کیا جو بیماری سے، واق بیماری سے، کان بھی جو بیمار تھے، فقال ابشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری لو، ابشر یعنی خوش ہو جاؤ، فإن اللہ یقول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہی ناری اسلطها علی عبدی المذنب، کہا کہ یہ جو بخار ہے یہ میرے جہنم ہے، میرے آگ ہے، اس کو مسلط کرتا ہوں اپنے گناہگار بندے کے اوپر، لتکون حظہ من النار، تاکہ یہ ان کی جو جہنم میں جو حصہ ملنے والا تھا یہ اس کے بدلہ میں قائم مقام ہو جائے، لتکون حظہ، لتکون نصیبہ، تاکہ اس کا حصہ ہو جائے من النار، آگ میں سے، یعنی اس کی جو حرارت اور بخار ہے، گرمائش، پھر اس کے مقابل میں آگ کی گرمائش سے بچتا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث، آخری حدیث ابواب الطب میں، حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان الثوری عن ہشام بن حسان عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى لیلة کفارة لما نقص من الذنوب، یہ لوگ امید کرتے کہ ہما ایک رات کے یہ کفارہ ہوگا جو لما نقص من الذنوب، جو گناہوں میں سے جو کم کرنے کے لیے ایک یہ کفارہ ہے، تو اس کے لیے وہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الزہد، ابواب جمع باب ہے، اور زہد کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کو۔ اصل زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی، زاہد کہتے ہیں وہ بے رغبت، زہد فی الدنیا کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت، اور زاہد کو زاہد اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک شخص کو کہتے ہیں زاہد ہے، زاہد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہے، اور یہ آخرت کے چکر میں اور دنیا سے بے رغبت ہے۔ اور احادیث کی ذخیرے میں، ذخیرہ احادیث میں جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی کتابیں، یہ چیلنج کے ساتھ کسی بھی کتاب میں تصوف کا ذکر نہیں ہے، اور جتنی کتابوں میں ذکر ہے تو باب الزہد یا ابواب الزہد ہے، یا کتاب الزہد اور ابواب الزہد ہے، جیسے کہ ترمذی میں کسی بھی کتاب میں نے نہیں دیکھا وہاں ابواب التصوف ہو یا کتاب التصوف ہو یا باب التصوف ہو۔ اور تصوف یہ متاخرین کی اصطلاح ہے، اور یہ ایک بدعی اصطلاح ہے، یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ شرعی اصطلاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلف سے منقول ہے، اور وہ اصطلاح زہد ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن المبارک زاہد تھا، کتاب الزہد لکھا، وکیع ابن الجراح زاہد تھا، کتاب الزہد لکھا وکیع ابن الملح، اور اسی طرح احمد بن حنبل کی کتاب ہے کتاب الزہد، اور خود بھی زاہد تھا ایک نمبر۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک صوفی تھا، کتاب التصوف لکھا، عبداللہ احمد بن حنبل صوفی تھا، کتاب التصوف لکھا، واقعی صوفی تھا، کتاب التصوف لکھا۔ کسی کو میں نے نہیں دیکھا کتاب التصوف لکھا ہو، یا اپنے احادیث کی کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن بیہقی اور سنن النسائی الکبریٰ، سنن البیہقی الکبریٰ والصغریٰ، اور اس طرح حلیۃ الاولیاء، یا مثلا دوسری کتابیں صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک علی الصحیحین، المسند المستخرج علی صحیح مسلم وغیرہ بہت سارے سووں کتابیں، کسی بھی کتاب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اس نے باب باندھا ہو یا کتاب باندھا ہو، کتاب التصوف یا باب التصوف۔ اور جتنی بھی آپ دیکھیں گے کتاب الزہد، کتاب الرقاق، ابواب الزہد، جیسا کہ امام ترمذی نے باب باندھا۔ ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابواب الزہد، یعنی زہد کے متعلق جو باب امام ترمذی نے قائم کیا، اور اس کی ماتحت جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ باب الصحۃ والفراغ
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. کہا کہ صحت اور فراغ، انسان کا تندرست ہونا اور فارغ ہونا، یہ دو نعمت ہے. ان دو نعمت کے متعلق بہت سارے لوگ غبطہ کرتے ہیں. مغبون بمعنی محسود فیہما، کہ غبطہ کیا جاتا ہے یا حسد کیا جاتا ہے ان دو نعمتوں کے متعلق. کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے ان دو نعمت کے متعلق غبطہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مغبون فیہما، اس میں غبطہ کیا جائے گا، رشک کیا جائے گا، غبطہ کو نہیں جانتے ہیں. اور اس میں حدیث ذکر کیا، حدیث 2304. حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دو نعمت جس میں بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے ان دو نعمتوں کے متعلق غبطہ کرتے ہیں. ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغ. اور اس باب میں اور بھی سند موجود ہے حدیث کے، اور بہت سارے صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس روایت کو کیا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو. اسی طرح روایت اسی سند کے ساتھ بھی نقل کیا امام ترمذی. وفی الباب عن انس بن مالک سے بھی روایت موجود ہے جیسا کہ ابن عباس سے ہے. اور امام ترمذی نے کہا تھا حدیث حسن صحیح. اور ورواه غیر واحد عن عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند سے بہت سارے لوگ روایت کیا. فرفعوه، اور اس کو مرفوعاً روایت کیا. واوقفه بعض من عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند، اور بعض لوگوں نے اس کو موقوفاً روایت کیا کہ یہ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ عبداللہ ابن عباس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں موقوف. لیکن اکثری لوگ نے اور بہت سارے لوگ نے اس کو مرفوعاً روایت کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نسبت کیا ہے. اس کی بعد حدیث ہے باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس. جس شخص نے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، پھر یقیناً وہ سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا. جس نے محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیا، یقیناً وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا لوگوں میں سے، اور یہ سب سے عبادت گزار شمار کیا جائے گا لوگوں میں سے. اس سے زیادہ عبادت گزار اور نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں شاید نماز زیادہ پڑھنے سے زیادہ عبادت گزار ہوگا. نہیں ہے، محرمات سے بچنا مشکل ہے، اور مفروضات پر عمل کرنے سے، احکامات پر عمل کرنے سے، اور محرمات سے بچنا، منہیات سے بچنا مشکل ہے، اور اوامر پر عمل کرنے سے. اوامر پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنے محرمات سے بچنا مشکل ہے. اس وجہ سے حدیث یہاں ذکر کیا 2305. حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ابی طارق عن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے کہ مجھ سے یہ کلمات لے لیتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے. فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یا تعلیم دے دیتا ہے اس شخص کو جو اس پر عمل کرتا ہے. خود عمل کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے اس شخص کو جو عمل کرتا ہے اس پر. فقال ابو ہریرہ نے کہا فقلت انا، میں نے کہا کہ میں ہوں یا اللہ کے رسول. فاخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا. فعد خمسا، 5 چیزوں کو گینا، شمار کیا. وقال، اور فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہا کہ محارم سے، محرمات سے بچو تو آپ سب سے زیادہ لوگوں میں سے عبادت گزار شمار ہوگی.
لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگی۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور جو اللہ نے آپ کے لیے دیا ہے، آپ کے قسمت میں لکھا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی آپ ہوں گے، سب سے زیادہ بے غنی ہوں گے، لوگوں میں سب سے بے نیاز تم ہوگی۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنی پڑوسی کی طرف احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ آپ مومن ہو جائے گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے پسند کرو وہ چیز جو اپنے ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں، تَكُنْ مُسْلِمًا، آپ مسلمان بن جائے گے۔ وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ، اور زیادہ ہنسنا نہیں، کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بناتا ہے اور دل مر جاتا ہے۔ اور یہ حدیث حسن غریب، حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں اس حدیث کو مگر جعفر ابن سلیمان کی طرح، اور کہا کہ حسن لم یسمع من ابی ہریرہ، حسن بصری سے کیا سما ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہے اور کچھ بھی روایت نہیں کیا۔ هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله، یعنی گویا موقوفاً روایت کیا، یہ بات حسن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں۔ ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور لگتا ہے کہ اس کا وقف یہ اولا ہے رفع سے، اور حدیث کے حسن، حدیث کا درجہ حسن ہے۔ اس کے بعد باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل، یعنی عمل کو جلدی کرنے کے، عمل میں جلدی کرنے کے متعلق، یعنی جلد از جلد عمل کو عمل پر عمل کرنا، یعنی کسی چیز پر عمل کرنا، یہ باب اسی کے متعلق۔ المبادرہ کہتے ہیں المسابقہ بالعمل، عمل پر مسابقت کرنا اور اس میں جلدی کرنے کے متعلق یہ باب ہے۔ حدثنا ابو مصعب عن محرر بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، بادروا بالاعمال، آپ اعمال میں جلدی کریں 7 چیزوں سے پہلے۔ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں پر عمل کر کے سبقت لے جائیں، 7 چیزوں کو کراس کریں، آگے نکلیں عمل کر کے، یہ 7 چیز آنے سے پہلے۔ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیز آنے سے پہلے آپ عمل کریں، اس لیے کہ یہ 7 چیز رکاوٹیں ہیں، آپ کو عمل کرنے سے رکتے ہیں، تو اس وجہ سے بادروا بالاعمال سبعا۔ هل تنظرون الا الى فقر منسن، کہا کہ هل تنظرون الا الى فقر منسن، آپ لوگوں کو مہلت نہیں دیا جاتا ہے مگر الى فقر منسن، مگر وہ فقر یا ناداری کی طرف کہ منسن آپ کو بہلاتے ہیں، آپ بول جاتے ہیں۔ اس سے مراد فقر، جو انسان میں جو فقر آتا ہے، فقر میں مصروف ہو کر عبادت کو ترک کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔